بہت ہی مختصر آیہ وافی ہدایہ کو عنوان سخن قرار دیا، جس میں خدائے باقی اور قادر مطلق و بے نیاز اپنے بندوں کو راز بقا سکھا رہا ہے، یعنی باقی رہ جانے کا گر سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے تم فنا سے بچ کر بلکہ دریائے فنا میں غوطہ زن ہو کر منزل بقا، ساحل بقا تک پہنچ سکتے ہو۔ پہلے ہمیں ہماری حیثیت، جو ہمارے وجود کی کمزوری ہے، ہماری اوقات ہم کو بتا رہا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ خرچ ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، وہ وینش ہو جائے گا، وہ کل عدم ہو جائے گا، اس کو بقا نہیں ہے، اس کو ناپائیداری ہے، وہ برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو تمہارے پاس ہے، ما عندکم، یعنی جو تمہارے پاس ہے، تمہارا وجود، تمہارے متعلقات وجود جو تم سے منسوب ہیں، چیزیں جو تمہارے پاس تمہاری کسٹڈی میں ہیں، وہ تمہارا تم ہو، تمہارا وجود ہو، تمہارا مال ہو، تمہارا منال ہو، تمہاری آل ہو، تمہارا عہدہ ہو، تمہارا منصب ہو، تمہارا جاہ و حشم ہو، تمہارا عزت و اقبال ہو، تمہارا گھر ہو، تمہارا ادارہ ہو، تمہاری نسل ہو، یہ سب اگر تمہارے حصار جامع مقید رہے گا اور تمہارے ہی ذات کے وجود میں اگر یہ محدود رہ کے تم سے جڑ کے رہ جائے گا تو اس کو پائیداری نہیں ہے، اس کو بقا نہیں ہے، یہ رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے کو باقی رکھو، اپنے کو، اپنے وجود کو، اپنے متعلقات وجود کو، اپنے وجود سے منسوب چیزوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی نیتوں کو، اپنے ارادے کو، اپنے مشن کو، اپنے ادارے کو، اپنی تنظیم کو، اپنی انجمن کو، جو بھی تم نے کمایا ہے اور تمہارے پاس ہے، ما عندکم، اگر اسے منزل بقا سے ہمکنار کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے حدود جان سے انہیں آزاد کرو، اپنے حصار وجود سے انہیں باہر نکالو اور پھر ہمیں ہمارے حوالے کر دو، ہمارے سپرد کر دو۔ ہے اس لیے کہ اگر تیرا یہ قطرہ وجود اگر ہمارے بحر بے کراں سے بے نیاز ہو کے الگ رہا تو یا تو تمازت آفتاب تیرے قطرہ وجود کو بھاپ بنا کے اڑا لے جائے گی، اور یا پھر سنگلاخ پتھر کی چٹانوں کے اوپر تیرا قطرہ وجود ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ مگر جب اپنے قطرہ وجود کو، اس ناچیز قطرہ وجود کو ہمارے حوالے کر کے ہمارے دریائے عظمت میں ضم کر دے گا تو یاد رہے کہ جب تک وجود دریا ہے تب تک وجود قطرہ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یعنی یہ کہ فقط دائرہ بندگی میں آ کے منزل بندگی پہ ٹھہرے نہ رہو۔ بندے تو ہمارے سبھی ہیں، مگر کم ایسے ہیں بندے کہ جو دائرہ بندگی سے اور منزل بندگی سے پرواز کر کے آگے بڑھے۔ یعنی یہ کہ تم بندگی کی منزل پہ فقط ٹھہرے نہ رہو، اب تو ہر ایک ہے ہمارا، تم بندگی کی منزل سے پرواز کرو، ہمارے قرب اور تقرب، ہماری رضا کی منزلوں اور خلاؤں اور فضاؤں میں اپنے دائرے فکر و شہپر پرواز اس کے ہلا کر تم پرواز کرتے کرتے منزل بندگی سے منزل سپردگی میں آ جاؤ۔ میں بھرتو کے الفاظ نہیں بول رہا ہوں، یعنی بندگی سے پرواز کر کے منزل سپردگی میں آ جاؤ، یعنی فقط بندگی پہ نہ ٹھہرے رہو بلکہ منزل تسلیم و رضا کے اوپر آ جاؤ۔
اب تم نہ رہ جاؤ، تمہارا وجود تمہارا نہ رہ جائے، تمہارا بیٹا اولاد تمہاری نہ رہ جائے، تمہارا مال و منال و دولت و آل و نسل تمہاری نہ رہ جائے، بلکہ ایک ایسی منزل عرفان اور محبت پر آؤ، ایک ایسی منزل تسلیم اور اعتبار پر آؤ کہ تیرے نہاں خانہ وجود سے یہ ترانہ بندگی نکلنے لگے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری موت، ہماری حیات سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی ہمارے حوالے تو کر کے دیکھو، میں باقی ہوں اور کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ اب جو ہم سے جڑ جائے گا ہم اسے باقی رکھیں گے۔ ارے ایک درہم ہمیں دے کے دیکھو، بہت بڑے ملٹی ملینئر اور ارب پتی بھی ہو، کہاں چلا جاتا ہے؟ کہاں وہ تاج، وہ کچ کولاہی، وہ ترچھا تاج تمہارا، وہ اکڑ، وہ استبداد و ظلم و فرعونیت اور وہ نخوت و تکبر، وہ کہاں تیرا چلا جاتا ہے کہ اثر اٹھا کے ایسے چلتا ہے کہ جیسے ٹوپی اور دستار تیری زمین پہ گر جائے گی، اس طرح سے زمین پر پیر پٹک کے چلتا ہے کہ جیسے زمین کو پھاڑ دے گا۔ یہ سارا نخوت و تکبر کہاں چلا جاتا ہے؟ جو پاپوش سے غریبوں کا سلام نہیں لیتا، ادھر ذرا سا بیمار ہو جائے تو حال خراب ہو جاتا ہے۔ اب وہی غریب و نادار جس کا سلام لینے میں توہین تھی میر صاحب کو، زمیندار صاحب کو، اب وہ بستر علالت کے قریب آ کے پوچھتا ہے، وہ غریب کہیے میاں جی کیا حال ہے؟ ساری اکڑ جو ہے وہ ایک بخار میں نکل جاتی ہے۔ پھر مر کے ہم نے کتنے بڑے فرائض دیکھے، کتنے بڑے بڑے ہم نے ظالم حکمران دیکھے، کتنے بڑے بڑے دنیا کو تسخیر کرنے والے دیکھے، نہ نام ان کا باقی رہا، نہ نسل ان کی باقی رہی، نہ کوئی ان کی سلطنت باقی رہی۔ لہذا تم اگر ایک درہم بھی، یعنی یہ کہ کروڑ پتی ہو کر بھی سب ختم ہو جائے گا، مگر ذرا سا ہمارے حوالے کر کے تو دیکھو، ہمیں ایک درہم بھی اگر دے کے دیکھو، ایک روپیہ بھی اگر دے کے دیکھو، میں ایک روپے پہ میری نظر نہیں ہے، میری نظر اس پہ ہے کہ کس کے پاس کتنا تھا، اس میں سے کیا دے دیا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی نظر خلوص پہ ہے اور ریشیو پر ہے کہ کتنے پرسنٹ دے دیا۔ کسی کے پاس 2 روپے ہے اور اگر 1 روپیہ راہ خدا میں دے دیا تو اس نے 50% دے دیا، اور کسی کے پاس اگر 1 کروڑ ہے اور اس نے 1000 دے دیا تو کیا دیا؟ 10% ہوا 1 لاکھ، 1000 اس کا بھی 10% نہیں بلکہ 1% ہوا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کی نظر میں خلوص ہے، وہ دیکھتا ہے کن حالات میں کیا دیا جا رہا ہے۔ ایسے تو غریبوں اور بھوکوں کو روٹیاں کتنوں نے کھلائی ہیں، مگر کوئی سورہ نہ آیا۔ اللہ حالات دیکھ رہا ہے کہ محمد و آل محمد زہرا کے گھر والوں نے 3 دن میں 5 روٹیاں دی تو خدا نے قصیدہ پڑھا ہے۔ اللہ کی نظر روٹیوں پہ نہیں ہے، اللہ کی نظر حالات اور کیفیت اور خلوص پر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے خداوند عالم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے۔ آپ دیکھیں راہ خدا میں انفاق خرچ کرنا، جو اسلامک ٹیکسز ہیں واجب وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر راہ انفاق جسے کہا جاتا ہے، وہ انفاق کیا ہے؟ انفاق کے لیے آیا 4واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پارہ آپ کہنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے پارہ نہیں قرآن نازل کیا تھا، اللہ نے سورہ نازل کیا تھا، امت نے پارہ کر دیا۔ قرآن صامت کو بھی پارہ کیا امت نے، قرآن ناطق کو بھی پارہ کیا۔ یہ امت کا کمال ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کہہ رہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو پا نہیں سکتے ہو، نہیں ہرگز تم وفادار نہیں بن سکتے ہمارے جب تک کہ اس میں سے نہ خرچ کرو ہماری راہ میں جو تم کو خود بہت پسند ہے۔ یہ نہیں کہ کھانا بچ گیا ہے اور 2 وقت گزر گئے اب تو فریج میں بھی خراب ہو جائے گا، سڑنے سے بہتر ہے کہ غریب کو کھلا دو۔ نہیں، اللہ کہہ رہا تازہ جب آپ کے سامنے آ کے رکھا ہو، ارے سب نہ صحیح، سب دینے والے تو بڑے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں،
ان کے لیے تو سورہ آتا ہے، اس میں سے کچھ نکال کے کسی بھوکے کو اپنے سامنے کی بہترین غذا، کبھی کسی نادار اور محتاج اور بھوکے کو اپنا اچھا کھانا کھلا کے دیکھو، وہ روحانی مزہ آئے گا کہ تجھے اپنے دل پہ نزول حل عطا کی کیفیت محسوس ہوگی۔ نزول حل عطا کی کیفیت تجھے اپنے دل پہ محسوس ہوگی۔ تو وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ منزل لذی، یعنی میرے حوالے کرنے کے حوالے کہہ رہا ہے کہ اللہ ذرا سا مال، منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ اضعافا کثیرہ۔ کون ہے منزل لذی، کون ہے ایسا؟ آپ کا رب کریم، آپ کا رازق کہہ رہا ہے، کون ہے تم میں ایسا کہ جو اپنے اللہ کو قرضہ دے؟ کتنا کریم ہے، خود ہی مال بھی دیتا ہے اور احساس کمتری سے بلند کرنے کے لیے یہ کریمی، یہ شان کریمی، یہ قدردانی ہے کہ خود ہی رزق و مال دیتا ہے رب کریم، پھر کہتا ہے پیار سے تھوڑا سا ہمیں قرضہ دے دو۔ قرضہ کون مانگتا ہے؟ معاذ اللہ محتاج مانگتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ رب کریم اپنی اس منزل بلند سے تنزل کر کے اپنے بندوں کی دلداری میں یعنی ربوبیت نزول کر رہی ہے، عبدیت کے لہجے میں بول رہی ہے۔ محسوس کریں ماشاءاللہ آپ اہل زبان ہیں، اور کہہ رہا ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں جو اپنے اللہ کو قرضہ حسنا دے دے، اچھا والا قرضہ، یعنی سود نہ مانگے، یہ ہے قرضہ حسنا۔ ہر قرضہ دینا اچھا نہیں ہے، بغیر سود کا قرضہ دو، قرضہ حسنا۔ 1000 دیا ہے تو 1 سال کے بعد 1000 لو، وہی کرنسی لو جو ملک کی ہے، ویلو بڑھ گئی ہے تو بات الگ ہے، گھٹ گئی ہے تو بھی الگ ہے، ورنہ پھر قرضہ کیسا، وہ تو انٹرسٹ ہو جائے گا۔ کون ہے جو اپنے رب کو، اپنے اللہ کو قرضہ حسنا دے؟ پھر ایک وعدہ بھی کر رہا ہے، یہی نہیں کہ لے کے ہم ہڑپ لیں گے، جیسے اپنے یہاں اکثر 90-80% ایسا ہوتا ہے، قرضہ دیتے وقت دینے والا ہی خود بیچارہ اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ واپس تو نہیں ملنا ہے نا؟ واللہ مجھ سے تو کوئی قرضہ مانگتا ہے 5-10 ہزار ہو چاہے 50 ہزار، میں حالات دیکھ لیتا ہوں اور اکثر یہی نظر آتے ہیں دے نہیں پائے گا، تو نیت کر لیتا ہوں کہ میں نے ان کو دیا، اور جب کچھ زمانہ گزر جائے وہ نہیں دیتے ہیں تو میں ایک بار ان سے کہتا ہوں کہ وہ ایسا ہے کہ وہ کہ نہیں، وہ نہیں کہ میں نے کہا میں نے معاف کیا، آپ گناہگار ہو رہے ہیں اس لیے میں نے معاف کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس شرط پہ تم سے قرضہ مانگ رہے ہیں کہ یضاعفہ، اسے کئی گنا کر دے گا۔ ضعف کہتے ہیں گنا جسے آپ کہتے ہیں ملٹیپل، یضاعفہ کئی گنا کر دے گا اسے۔ پھر آگے ایک آیا ایڈجیکٹو اضعافاً، زیف کا پلیورل آیا جمع، یعنی یضاعفہ کئی گنا کر دے گا، اضعافاً اس کا بھی کئی گنا۔ پھر ایک اور ایڈجیکٹو آیا کثیرہ، اس پر اور یعنی ابنڈن۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی کئی گنا ملٹیپل کر کے تمہیں واپس کریں گے، یہ وعدہ کر رہا ہے اللہ۔ انویسٹمنٹ تو کر کے دیکھو، ہمیں قرضہ دے دو۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، وہ رب کریم جو آپ سے 1 2 10 20 100 روپے قرضہ حسنہ مانگ کے ملٹیپل کر کے دے، یعنی اتنا، یضاعفہ اضعافاً کثیرہ، یہ تینوں لفظوں کو جمع کرے تو آپ کیلکولیٹ نہیں کر پائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپ ٹو انفینٹی نکل جائے گا یہ واپسی جو اللہ ریٹرن کرے گا۔ تو وہ رب کریم جو ذرا سا بچا ہوا آپ کا مال اپنی راہ میں تھوڑا سا مانگ لے، وہ اسے کئی گنا کر کے ملٹیپل کر کے دے کے حساب نہ کر پاؤ۔ اگر وہی رب کریم کسی انسان اور اپنے مومن بندے سے اس کی بچی ہوئی ذرا سی زندگی، اس کی بچی ہوئی ذرا سی زندگی اگر اپنی راہ فی سبیل اللہ اگر بچی ہوئی زندگی مانگ لے تو حیرت کا ہے کہ وہ شہید جاوید بن جائے، تو تعجب کا ہے وہ عامر بن جائے۔ یہی فلسفہ شہادت ہے،
جو پیسہ لے کے کئی گنا واپس کرے، وہ بچی ہوئی زندگی لے کے جو واپس کرے گا تو کتنے گنی ہوگی۔ حیات شہداء پہ شک کرنے والوں کے لیے قرآن میں تو آیتیں ہیں، مگر میں نے یہاں سے یہ بات آپ کے حوالے کرنی چاہیے کہ اللہ کہہ رہا ذرا سا مال دو، اب یہ ہمارے پاس آ گیا، ہم باقی رکھیں گے، تم گن نہیں پاؤ گے۔ زندگی ہمیں بچی ہوئی دے دو، ہم باقی ہیں، ہم تمہیں باقی رکھیں گے۔ یہ راز بقا اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ توجہ کا تعلیم ہو، ایک صلوات سے نوازیں پر محمد و آل محمد۔ اب ہمارے حوالے کر دو اے پروردگارا، ہم تیرے حوالے اپنے کو کرنا تو چاہتے ہیں، مگر کہاں ہے تیرا دریائے عظمت، کہاں ہے اس کا ساحل و کنارہ، کہاں ہم تیرے قریب آئیں، ہم کیسے اپنے کو تیرے دریائے عظمت میں ضم کر دیں؟ ہم کو تو کوئی سراغ اور کوئی پتہ اور کوئی ایڈریس ہی نہیں معلوم ہے، تو کہیں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ یہ بات اور ہے کہ تو ہماری رگے جاں سے قریب ہے، مگر ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ تو ہم سے کتنا قریب ہے، اس لیے کہ تو ہم سے قریب ہے، ہم تجھ سے تھوڑی نہ قریب ہیں۔ تھوڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا، بیچ میں بات آ گئی بالکل irrelevant نہیں ہے، مگر یہ کہ موضوع سے متعلق بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ اللہ یہ ملا حضرات جو ہیں جو رسول اللہ کو اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں، بھائی توجہ کا تعلیم ہو کہ رسول اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں، کیونکہ اللہ نے کہلوا دیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ان سے کہہ دیجئے کہ ان سے کہیے کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں۔ اچھا اللہ نے اس لیے کہلایا تھا کہ کہہ دیا ہمارے جیسے بشر ہیں کہ کہیں محمد کے کمالات دیکھ کے لوگ محمد کی پوجا نہ کرنے لگے۔ بھائیوں نے الٹا سمجھ لیا، جیسے پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کو مس کیا محبت میں، تو ان کے مجسمے بنا ڈالے، وہ بت بن گئے، اور ان کی محبت میں ان کے آگے روز آ کے جھکتے تھے، اور وہ تعظیم اور احترام اور ریسپیکٹ میں جب مبالغہ ہوا تو جھکتے جھکتے وہ تعظیم جو ہے وہ سجدے میں بدل گئی، یہیں سے بت پرستی شروع ہو گئی، بتوں کی پوجا، بتوں کے سجدے شروع ہو گئے۔ اللہ نے اس احتیاط میں کہا تھا کہ یہ سب شق القمر اور یہ ہنگامے جو دیکھ رہے ہو کہیں ہمیں رب نہ سمجھ بیٹھنا، ان سے کہیے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ارے ہم کوئی خاص بات نہیں ہے، ہم بھی جو ہے وہ تمہارے مثل، تم سے سملر ہے۔ دیکھیں بشر نہیں کہا، مثلکم تم سے سملر ہے، یہ نہیں کہا کہ 100% بشر ہے جیسے تم، اور آگے فرق بھی بتا دیا کہ یوحا الیہ، ہمارے پاس جو ہے وحی آتی ہے۔ یہی ڈسٹنگوشنگ ایٹریبیوٹ ہے، یہی فصل ممیز ہے کہ ہمارے پاس قرآن وحی آتی ہے، یہی خط امتیاز ہے، یہی عام بشر سے نبی کو الگ کرنے والی لائن ہے۔ فرق بھی بتا دیا کہ بشر تم سے سملر ہے دیکھتے ہوئے، یعنی ویسے ہی ہم کھاتے ہیں جیسے تم، ویسے ہی پیتے ہیں، ویسے ہی چلتے ہیں، ویسے ہی پھرتے ہیں، ویسے ہی توالد ہے، ویسے ہی تناسل ہے، ویسے ہی بھوک لگتی ہے، ویسے ہی پیاس لگتی ہے، ویسے ہی ہنستے ہیں، ویسے ہی مسکراتے ہیں، ہمارے بھی سر ہے، ماتھا وہیں پر ہے جہاں تمہارے نا، کیونکہ اولاد آدم ہے نا، تو اولاد آدم ہے تو آدمیت کے تو سبھی وارث ہیں نا، آدم کی آدمیت کے سارے انسان وارث ہیں، مگر آدم کی انسانیت کا وارث ایک نہیں ہے، چاہے جائے کہ نبوت کا وارث، بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کہا کہ تمہارے سملر ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ وحی آتی ہے۔ اب وزن وحی اور وزن قرآن کیا ہے؟ یہی تو ڈسٹنگوش کر رہا ہے نبی کو امت سے۔ وہ سمجھے ہمارے جیسے، بالکل تمہارے جیسے، چلو آؤ مقابلہ کرو، اب وہی آتی ہے، یہ فرق ہے۔ اب ذرا وزن قرآن ہم قرآن سے پوچھ رہے کہ قرآن کا وزن کیا ہے۔ عام انسان کی اوقات ہے کہ قرآن کو سنبھال سکے، تو خود قرآن نے، اللہ نے اپنے محمد سے کہا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اے میرے حبیب اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ خوف و خشیت الہی میں ریزہ ریزہ ہو کے زمین دوز ہو جاتے۔ ارے جو وزن قرآن سنگلاخ پہاڑ کے سینے نہ سنبھال سکے، اسے قلب محمد نے سنبھالا ہے۔
وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ روح الامین اس قرآن کو آپ کے دل پہ لے کے نازل ہوا۔ اب بتاؤ تمہارے جیسے بشر ہیں، جھیل پاؤ گے وزن قرآن؟ توجہ، مگر میں ذرا سا آگے اس مثال کو دے کے لے جانا چاہ رہا تھا۔ چلیے یہاں مان لیا کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا نبی محمد تمہارے جیسے بشر ہیں۔ بھائی رسول اللہ جو ہے چلیے تمہارے جیسے بشر ہیں، یہ اللہ نے کب کہا کہ تم بھی محمد کے جیسے بشر ہو؟ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے اگر پہنچ رہی ہو۔ بھائی یہ کہا ہے نا کہ محمد تمہارے مثل بشر ہیں، یہ کب کہا ہے کہ تم بھی محمد کے مثل ہو؟ بڑا فرق ہے۔ وہ یہیں سے لے کے چلا تھا کہ اللہ جیسے کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان سے اس کی رگے جاں سے شہرگ حیات، اس کی وطین، یہ شہرگ حیات جو کٹ ہو جائے ہلکی سی تو گیا آدمی، یہیں سے ذبح کیا جاتا ہے کہ جلدی سے جائے جانور۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس سے قریب، یعنی وہ جتنا اپنے سے قریب نہیں ہے ہم اس سے بھی زیادہ انسان سے قریب ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم انسان سے قریب ہیں، یہ تو نہیں کہا ہے کہ انسان بھی ہم سے اتنا ہی قریب ہے۔ نہیں پہنچ رہی ہے میری بات؟ اگر ہم اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتے تو ہر عمل میں قربتاً اللہ کی نیتیں نہ کروائی جاتی۔ ایک صلوات سے نواز دے بر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات سے نواز دے۔ ایک اور صلوات۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ راز بقا ہمارے حوالے کر دو، مقام اندیت پہ آ جاؤ، ہمارے سپرد کر دو، تسلیم کر دو۔ کہاں سے کر دیں؟ ہم حوالے کس چینل سے کریں اور تو ہمیں ریسیو کس چینل سے کرے گا؟ بھائی اللہ میاں تو ڈائریکٹ آنے والا نہیں ہے۔ قرب خدا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میاں کے پہلو میں جا کے بیٹھا ہے؟ یہ رسول اللہ کی بزم ہے کیا کہ زانو سے زانو جڑا کے بیٹھ گئے؟ چاہے مزاج کتنا بھی دور ہو۔ اب اللہ میاں تو جسم و جسمانیت والے نہیں ہیں، ہم کیسے جانے تو کہاں ہے، کیسے تیرے حوالے کریں؟ اپنا دیدار تو کرا۔ وہ ایسا پردہ دار ہے جو فقط آنکھوں کے ڈھیلے اور اس سینس آرگنز ہی سے پردہ نہیں کرتا بلکہ عقلوں سے حجاب کرنے والا اللہ۔ بیدار ہوں، میں اس ابھی ہارڈ موڈ پہ توحید کے آیا نہیں ہوں، دیکھ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے، اس لیے کہ ایک چاول سے پورے ڈیک کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اور بہرحال کھیروا جلال پور تو کوئی نیا نہیں ہے، بغل میں میرٹھ بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جو آنکھوں سے نہیں عقلوں سے پردہ داری کرنے والا اتنا بڑا محجوب ہے، نہ کبھی اپنی خلوت و تنہائی میں ہمیں بلایا، نہ اپنی تنہائیوں سے نکل کے بزم بشری میں آیا، نہ کبھی ہماری بزم میں آ کر اپنے چراغ رخ زیبا کا ہمیں دیدار کرایا، نہ ہمیں کبھی اپنی زیارت کرائی۔ بھائی توجہ، اس اردو کو باقی رکھیے ورنہ پھر ہمارے جیسے ذاکروں کا تو وقت گیا۔ نہ کبھی اپنے چراغ رخ زیبا کا ہمیں دیدار کرایا، نہ اپنی ہمیں زیارت کرائی، نہ ہمیں بلایا، نہ ہمارے پاس کبھی آیا، ارے نہ ہمیں کبھی منہ لگایا، نہ ہمیں شرف ہم کلامی دیا۔ ہم تو کلیم اللہ نہیں ہے، ایک ہی آدھ کوئی کلیم اللہ ہے جس سے اللہ بات کرے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو منہ بھی نہ لگایا، ہمارے پاس تو کوئی فرشتہ بھی نہ آیا، ایک فرشتہ ہی ہم تک بھیج دیتا۔ ہر انسان کے پاس الگ الگ ایک ایک فرشتہ، تو ہم اسے دیکھتے اور اس کی بھیانک اور عجیب الخلقت حیت کو دیکھ کے کچھ تو ریئلائز کرتے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ کوئی اجنبی ہے، یہ کوئی ہو سکتا ہے میرے رب نے ایسے بھیجا ہو، اور وہ آ کے کہتا کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہم میں اور آپ میں عام بشر، عام انسان فرشتہ ورشتہ نہیں دیکھتا۔ ہاں، اور ہر انسان اپنی زندگی میں ایک بار
ایک فرشتے کو دیکھتا تو ہے مگر پلٹ کے بتانے کے قابل نہیں رہ جاتا کہ آیا تھا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، آتا ہے تو لے جاتا ہے، آتا ہے تو جان لے جاتا ہے ہماری۔ اب ذرا اندازہ لگا فرشتے کو دیکھ کے کیا حال ہوتا ہے۔ اب ذرا شوق دیکھیے کیسے کیسے بھائیوں کو ملا کے دل داغدار میں حسرت دیدار پروردگار ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے، جو چیز موجود ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ ارے یہاں دنیا میں نہیں دیکھا ہے تو وہاں قیامت میں دیکھیں گے۔ کیا قیامت کی آرزویں ہیں؟ اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں تشریف لائیے، ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا دیکھیں گے۔ بھائی سنبھال رہے جملہ، یہ ملا کی جہالت اور خبط الحواسی ہے کہ اللہ میاں کو یہاں نہیں تو وہاں دیکھیں گے۔ بھائی یاد رہے، نہ یہاں اللہ میاں دکھائی دیے ہیں نہ وہاں اللہ میاں دکھائی دیں گے۔ یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے اور وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد بلند آواز سے۔ نہ یہاں نہ یہاں، اور قریب آ جائیے۔ نعرہ صلوات بھی پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ تو ہر وجود توجہ کا طالب ہوں، ذرا سا تھوڑا ہارڈ موڈ پہ آنے جا رہا ہوں۔ ہر وجود کے دو مراحل ہیں۔ ہر وجود جو بھی کریشن ہے، جو بھی ایگزسٹ کرتا ہے، موجود ہے، اس کے وجود کے دو مراحل، اس کی زندگی کے دو مراحل، دو اسٹیجز ہیں۔ ایک ہے مرحلہ حدوث، ابتدا، شروعات، اسٹارٹنگ، بگننگ۔ ایک ہے مرحلہ حدوث اور ابتدا ہر وجود کے۔ ایک ہے مرحلہ انتہا اور بقا۔ مرحلہ وجود یہ ہے کہ کب وجود میں آیا، کون وجود میں لایا، کیسے وجود میں لایا، کیوں وجود میں لایا، کس کے وسیلے سے وجود میں لایا، کیسے وجود مکمل ہوا۔ ایک ہے مرحلہ انتہا اور بقا، یعنی اینڈ، یعنی آ تو گیا وجود میں، یہ رہے گا بھی کہ نہیں، کب تک رہے گا، کیا مقصد ہوگا رہنے کا، کیا فوائد ہوں گے رہنے کے، کس کے وسیلے سے باقی رہے گا، کن کی قربانیوں سے باقی رہے گا۔ یہ ایک مرحلہ بقا ہے، ایک مرحلہ ابتدا، ایک مرحلہ انتہا، ایک مرحلہ حدوث۔ ہماری فلسفی کی زبان میں ایک مرحلہ حدوث، ابتدا، حادث جسے کہتے ہیں، عالم حادث ہے، یعنی کبھی نہیں تھا، آ گیا وجود میں، نہیں رہ جائے گا ایک منزل تک۔ اللہ قدیم ہے، باقی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ منزل بقا تک لانا ہے تو ہر وجود جو ہے اس کے دو مراحل ہیں، ایک مرحلہ حدوث و ابتدا، ایک مرحلہ ہے انتہا اور بقا۔ وجود میں لانا، پیدا کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، مگر پیدا کرنے سے زیادہ دشوار ہوتا ہے پیدا کر کے اسے باقی رکھنا، اسے پال کے باقی رکھنا، لمبے زمانے تک اسے رکھنا۔ یہ عمارت ہے جب نئی بنی تھی، کسی مرد مومن یا دو چار مرد مومن کو فکر ہوئی ہوگی کہ کوئی امام بارگاہ ہو جائے جہاں ذکر اللہ و رسول اہل بیت ہو، خدمت دین ہو، مومنین آئیں جمع ہو، کسی کی بپوتی نہ ہو، جب جس کا دل چاہے آئے، جتنا چاہے بیٹھے، ہاں دین کی باتیں کرے، غیبت کا اڈا نہ بنائے۔ اب تو مسجدیں بھی غیبت کا اڈا بن گئی ہیں، مولوی صاحب ہی بیٹھ کے مزہ لیں گے تو پھر معموم تو معموم ہے، جب امام کا یہ حال ہے۔
اسی لیے ہم لوگ جو ہے وہ امام بہت چن چن کے بناتے ہیں. یہ 2 رکعت کے امام جماعت میں ہماری اتنی سخت شرطیں ہیں کہ بعد رسول اللہ اگر یہی شرطیں رکھ دی جاتی تب بھی علی کے علاوہ سب ڈسکوالیفائیڈ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں عالم ہو، اس حد تک امام جماعت عالم ہو کہ جانتا ہو، مسائل جانتا ہو، باریک باریک مسائل صلاح کے، اور ساتھ ہی ساتھ قرات و تجوید و جو بول رہا ہو اس کو سمجھے کہ کیا بول رہا ہے. مگر علم کی شرط سے زیادہ وزنی شرط ہمارے یہاں ہے عدالت. یہ پردہ عدالت جو ہے یہ پردہ بکارت سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے. یہ پردہ عادل ہونا کھیل نہیں ہے. عادل ہونا، متقی ہونا کھیل نہیں ہے. پہلے عادل و متقی کوئی بننے کی پریکٹس کرے، اما زندگی گزر جاتی ہے اسی حرام و حلال کی پلے صراط سے کہ لغزش نہ ہونے پائے، اور کبھی کبھی پیر ڈگتے ہیں عدالت کے خلاف، تقوی کے خلاف بھی گناہ بھی ہو گیا تو اللہ کہتا ہے جیسے ہی احساس ہو، احساس توبہ ندامت ہو، اور فوراً چپے سے واپس آ جاؤ. اگر کسی نے نہیں دیکھا تو بس کسی کو رازدار نہ بنانا، ہم سے معافی مانگ لینا، اور اگر لوگوں نے دیکھا ہے تو پھر ان میں بھی کم سے کم اندازہ لگے تمہارا کیریکٹر تبدیل ہو. اور ہم جو ہے غفور الرحیم ہے، لو ہم نے توبہ قبول کی، پھر سے تمہاری وہ جو دامن عدالت میں دھجیاں اڑی تھی ہم نے پھر سے اس کو توبہ کی سوئی سے رفو کر دیا، پھر سے ہم نے پیچ اپ کر دیا. یہ عدالت و تقویٰ ہے ہمارا کہ گناہ ہو بھی اگر اس پہ اصرار نہ ہو، واپس آ جائے، توبہ کر کے پھر نہ کرے. اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ریپیئر کر دیا. پہلے عادل و متقی بننے کی کوشش کریے، تب سمجھ میں آئے گا کہ امام المتقین کیسا تھا. بھئی یہی سبب ہے کہ 2 رکعت نماز کے جہاں اتنے شرائط ہوں امام کے، یہ کائنات کے انسان اور کائنات کے امام، ہم اسی لیے ہر ہمہ شمہ ایرے غیرے کو ہم امام اور رہبر و خلیفہ نہیں بناتے. ہمارے یہاں حادثاتی خلیفہ، ایکسیڈنٹل خلیفہ نہیں مانا جاتا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. میں بیچ میں بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، اور میری بات وہ جہاں تک پہنچ پائے گی. دامن وقت کی گنجائش میں تنگی ہے اور تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا ایک صلوات جو ہے یہ میرا پورا مجمع مل کے پڑھ دیں. ہمارے یہاں جو ہے، ہمارے یہاں توجہ، ہیڈ لائنز بول رہا ہوں، موٹے موٹے جملے، ہر جملے کے پیچھے ایک تقریر ہے، اور اہل فن اور ماشاءاللہ اہل منبر فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کو سننے والے بزرگ بھی فرش اعضاء میں بیٹھے ہیں، لہٰذا آپ بھی ایک مٹھی چاول سے بورے کا حال معلوم کر سکتے ہیں کیا ہے. توجہ، ہمارے یہاں کیا ہے سنیں، مکتب اہل بیت کی شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے، ہم کہاں سے ڈسٹنگوش کرتے ہیں دوسروں سے ممتاز، یعنی جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر اسلامی ہے، کم سے کم اس کے اندر ہماری جو پہچان ہے، جو شناخت ہے، جو ڈسٹنگوشنگ پراپرٹی ہے ہماری، وہ بتا دے کیا ہے. ہمارے یہاں اہلیت پہلے دیکھی جاتی ہے، عہدہ بعد میں دیا جاتا ہے. سب کے یہاں عہدہ پہلے دیا جاتا ہے اور بعد میں اہلیت پر کی جاتی ہے. لہذا ہم بغیر اہلیت کے پرکھے کسی کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. لہذا ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ہم نے جسے دل دے دیا اور جسے اپنا رہبر و امام مان لیا، نہ ہم کبھی پچھتائے، نہ ذلیل ہوئے، نہ رسوا ہوئے، نہ بدگمان ہوئے. گدا کٹا کے بھی ہم بدگمان نہ ہوئے کسی کو ماننے کے بعد. صلوات پڑھتے رہیے پر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ گرمی اچھی خاصی ہے. ارے آپ تو سکون سے بیٹھے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، صلوات تو پڑھتے رہیے، آنکھوں سے پسینہ تو پوچھ لوں. ہمارے یہاں سنیں، تمام مکاتب فکر وہ 73 ہوں کہ 173،
ادھر رسول اللہ کی زبان صادق مصدق کی زبان پہ آ گیا تھا نا ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، ان قریب میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اس میں سے سب کے سب جہنمی ہوں گے ایک کو چھوڑ کر۔ یہ تو صادق مصدق کہہ گیا تھا کہ 73 ہوں گے تو ملا بور ہو گیا، ورنہ ملا کا تبلیغ دین میں خلوص تو یہی بتا رہا تھا کہ 73 نہیں کم سے کم 173 فرقے ہوتے۔ وہ مجبور ہو گئے کہ رسول اللہ کو تو گنتی جو ہے لیمیٹڈ کر کے چلے گئے، مگر ان تمام فرقوں کے اندر امتیاز فرقہ یہ جو مکتب اہل بیت کا وہ بتا دے کیا ہے، وہاں شخصیت پہلے مانی جاتی ہے، اصول بعد میں لکھے جاتے ہیں، اور مکتب اہل بیت شیعان علی جو ہے یہاں اصول پہلے ہیں شخصیت بعد میں، جو اصولوں پر کرائٹیرین پر جو کسوٹی پہ جو معیار پر جو میزان پہ جو ترازو پہ جو کسوٹی پہ کس کے مکمل پوری اترے ہم اسے مانتے ہیں پرکھنے کے بعد۔ اسلام میں الہی عہدوں کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کسی کو حادثاتی طور پہ کوئی عہدہ جھٹکے سے مل جائے۔ ریاست سیاست بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ الیکشن سیلیکشن کر کے کسی بے ہنر بے کمال عیبوں کے مجموعے کو اگر کسی محترم مسند یا ممبر پہ دھکے سے پکڑ کے بٹھا دیا جائے تو وہ آٹومیٹیکلی نہ اہل بن جاتا ہے نہ صاحب عزت و کردار بن جاتا ہے، بلکہ اسلام میں الہی عہدے کا مزاج انتخاب پروردگار کا یہ ہے کہ جو پہلے سے اہل ہوتا ہے عہدہ اسے تلاش کرتا ہوا جاتا ہے، چاہے غار ہیرا میں ڈھونڈے۔ تاریخ کے حوالے سے بات میری پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ علی گڑھ تک کے لوگ نظر آ رہے ہیں بھائی، ایک صلوات پڑھ دیے ان کی سلامتی کے لیے۔ ارے یہی کے ہیں بھائی، رہتے علی گڑھ میں ہیں، اب تو رہنا بھی چھوڑ دیا ہوگا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ جلدی میں نے کہا ہیڈ لائن سنا رہا ہوں۔ اسلام میں الہی عہدے کے مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ جھٹکے سے حادثہ، یہاں ایکسیڈنٹل نبی، ایکسیڈنٹل رسول، ایکسیڈنٹل امام، ایکسیڈنٹل خلیفہ یہاں نہیں بنتا۔ یہ انتخاب مشیت ہوتا ہے جو پہلے سے اہل ہوتا ہے عہدے کا، عہدہ خود اسے ڈھونڈتا ہوا آتا ہے، چاہے غار ہیرا میں جا کے ڈھونڈے۔ محمد نبوت لینے نہیں گئے تھے، وہ تو غار میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے۔ وحی و قرآن اور نبوت محمد کو غار ہیرا تک ڈھونڈتی ہوئی آ گئی۔ وجہ بتا دے کیا ہے؟ نبوت نے محمد کو معتبر نہیں بنایا ہے، بلکہ محمد نے منصب نبوت کو اعتبار دیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ خلافت نے علی کو عزت نہیں دی تھی، بلکہ علی نے خلافت کو عزت دی تھی۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ میرا مولا تو 25 سال ردائے مصلحت اوڑے ہوئے گھر میں بیٹھے رہے، در دولت پہ علی کے منصب، یہ ظاہری حکومت بھی ڈھونڈتی ہوئی آئی۔ اسی لیے ہم نہیں، اہل سنت کے بعد 4 بڑے بڑے مسلح جو امام جن کی تقلیدیں ہوتی ہیں، امام احمد ابن حنبل ایک ہیں اس میں سے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علی سے پہلے جو بھی مسند خلافت میں بیٹھا اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ ارے عام آدمی تھا، بیک گراؤنڈ سب اپنا جیسے ہی تو سمجھتے تھے، کتنوں سے پست بھی تھے، تب انہوں نے مسند خلافت میں دیکھا بیٹھ کر کہا ارے واہ ماشاءاللہ مبارک ہو، خلیفہ ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں حادثاتی۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں علی سے پہلے جو مسند خلافت میں بیٹھا اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ جگہ بڑی اونچی تھی۔ مگر وہ کہتے ہیں احمد ابن حنبل کہ جب علی مسند خلافت پہ بیٹھے تو علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ مسند خلافت کی عزت اونچی ہو گئی کہ علی کا جیسا محمد کے اسٹیٹس کا انسان یہاں آگے بیٹھ گیا۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اپنے صلوات پر محمد و آل محمد۔ بڑی گرمی ہے بھائی۔ ایک اور صلوات برائے مولا علی۔
میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے میں کہوں گا کہ جب سب آ کے بیٹھتے رہے تو اپنی حیثیت میں رہے، مگر جب علی آئے تو ممبر کے زینوں کو رونتے ہوئے اور آ کے جیسے ہی عرش ممبر پہ جہاں پر پیغمبر بیٹھتے تھے، جب مجمع حیرت سے دیکھنے لگا تو علی نے اسی لیے مجمع اصحاب میں کہا کہ ما هذه الاعواد، ان لکڑیوں کی حیثیت کیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو؟ تو میں قدم رکھ کے اوپر چلا گیا، واللہ لقد وضعت قدمی ہاتین علی کف رسول اللہ، ان لکڑیوں کی اوقات کیا ہے؟ ارے ان قدموں کو تو محمد کے شانے کے اوپر رکھا گیا تھا، یہ تو ممبر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے بہرحال ایک صلوات سے نواز دیا کریں ایسے موقع پر محمد و آل محمد بلند آواز سے۔ اسی لیے اللہ نے بھائی بڑی خاص توجہ، میں کہہ رہا ہوں ہیڈ لائن بول رہا ہوں، اسی لیے اللہ نے، بیدار رہیے گا، ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہوا؟ یعنی محمد آدم سے شروع محمد پہ آخری 1,24,000، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، یعنی محمد خاتم الانبیاء ہے، آخری خاتم ہے، اینڈر ہے، ختم کرنے والے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، فخر کرو کہ علی کے شیعہ ہو، کس کو امام مانتے ہو؟ ارے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل علی کی امامت بلا فصل ہے۔ نہیں ذرا حل کر دوں تاکہ عام ذہنوں میں یہ بات آ جائے جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں عرض کروں، توجہ کا طالب ہوں، بھائی محمد کے بعد علی، یا جس کو چاہو بٹھا لو، مگر یہ دیکھو کہ محمد کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کون علی؟ ہر منزلت میں، ہر مقام، ہر فضائل میں، ہر فضیلت میں رسول اللہ کے اسٹیٹس کا انسان ہے علی، ہر منزل پہ پیرالل نظر آ رہا ہے، ہر جگہ برابر کا شریک محمد ہے علی، اور کوئی نہیں ہے۔ عالم انوار میں شریک محمد، انا وعلی من نور واحد۔ اب سن لیں ذرا دو چار جملے۔ عالم انوار میں شریک محمد، عالم اجساد و انسانیت بشریت میں شریک محمد، خاندان میں شریک محمد، قبیلے میں شریک محمد، عشیرے میں شریک محمد، اصل میں شریک محمد، نسل میں شریک محمد، ابتدا میں شریک محمد، انتہا میں شریک محمد۔ کون؟ علی شریک محمد، اصل و نسل میں شریک محمد، شجرے میں شریک محمد، شجرے میں شریک محمد۔ انا وعلی من شجرت واحدہ، شجرے میں شریک محمد، اسلاب شامخات، آبا اور اجداد کی اسلاب شامخات میں شریک محمد، ارحام مطہرات میں شریک محمد، آبا اور اجداد میں شریک محمد، جدات و امہات میں شریک محمد، ابتدا اور انتہا میں شریک محمد، صلبوں اور رحموں میں شریک محمد، خاندان و قبیلے اور عشیرے میں شریک محمد، گوشت میں شریک محمد، خون میں شریک محمد، بھائی مزاج میں شریک محمد، ابتدا اور انتہا بزرگوں میں شریک محمد، تربیت میں شریک محمد، بستر پہ شریک محمد، ارے ہجرت کی شب بھول گئے، بستر پہ شریک محمد، ارے ممبر پہ شریک محمد، ممبر پہ شریک محمد، مسجد میں سایہ محمد، صلاح میں سایہ محمد، قیام میں شریک محمد، رکوع میں شریک محمد، رکوع میں شریک محمد، ادائے زکوٰۃ میں شریک محمد، سجود میں شریک محمد، عالم خواب میں شریک محمد، عالم بیداری میں شریک محمد، بزم اصحاب میں شریک محمد، خلوت ازواج میں شریک محمد، بزم اہل بیت میں شریک محمد، زیر چادر کسا شریک محمد، فرش خاکی میں شریک محمد، عرش اولا میں شریک محمد، سفر میں شریک محمد، حضر میں شریک محمد، جلوت میں شریک محمد، خلوت میں شریک محمد، زمین پہ شریک محمد، عرش پہ شریک محمد، معراج میں شریک محمد، سدرۃ المنتہا پہ سایہ محمد، حجاب نور پہ سایہ محمد، دنا فتد اللہ پہ سایہ محمد، حجاب نور پہ سایہ محمد۔ بلکہ معراج میں تو کچھ ہم نے دیکھا ایسا منظر کہ جسم ادھر کھڑا ہوا ہے، سائے کی آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
عصمت میں شریک محمد، سب کی عصمتیں ایک جیسی، علی اور اولاد علی، محمد آل محمد، عصمت میں شریک محمد، آیہ تطہیر میں شریک محمد۔ یہاں چھوٹے بڑے معصوم نہیں ہیں بلکہ سب برابر کے معصوم ہیں، چھوٹے بڑے سب برابر کے معصوم ہیں، گہوارے میں ہو چاہے جوان ہو، عصمت میں تشکیک نہیں ہے، ان کی عصمتوں میں ویریشن نہیں ہے، یعنی یہ کہ کوئی چھوٹا معصوم ہو کوئی بڑا، وہ سارے انبیاء ہیں عیسیٰ تک، اور وہ چھوٹے اور یہ ان کے مقابل بڑے معصوم ہیں۔ آیہ تطہیر عصمت مطلقہ، ایبسلوٹ انفیلیبلٹی جسے کہتے ہیں، معصوم مطلق کے جہاں ترک اولا بھی نہ ہو۔ عصمت میں شریک محمد، کرامت میں شریک محمد، فضیلت میں شریک محمد، میدان جہاد میں سایہ محمد، بھائی نجوہ میں شریک محمد، یعنی کان میں بات کرنا بزم میں کسی کے لیے جائز نہیں، فقط علی۔ آیہ نجوہ کہ ٹیکس دو اور نجوہ کرو، علی ہی نے عمل کیا، پھر آیت ہی اللہ نے اٹھا لی۔ بھائی نجوہ میں شریک محمد، بھائی جنگ میں شریک محمد، میدان حرب و ضرب میں شریک محمد، صلحوں میں شریک محمد، صلح نامہ لکھنے میں شریک محمد۔ بھائی توجہ ہے، میں یوں ہی بھردوں کے الفاظ نہیں بول رہا ہوں، میدان حرب و ضرب و جہاد میں شریک محمد، ہجرت میں شریک محمد، محمد کو بچانے کے لیے لیٹے بعد میں پہنچے، کوئی بنا بلائے ساتھ میں گیا، کسی کو روک گئے کہ میری جگہ پہ سو رہو تاکہ لگے کہ میں ہوں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ شریک محمد ہے، ہر فضیلت میں شریک محمد ہے، ہر کرامت میں شریک محمد ہے، ہر بلندی میں شریک محمد ہے، تسلیم و رضا میں شریک محمد، صبر و شکر میں شریک محمد، عقیدے میں شریک محمد، عقیدہ توحید ایک جیسا، عقیدہ رسالت ایک جیسا، عقیدہ قیامت ایک جیسا، عقیدہ ولایت ایک جیسا، انداز نماز و صلاح ایک جیسا، انداز روزہ ایک جیسا، انداز ادائے زکوٰۃ ایک جیسا، انداز ادائے خمس ایک جیسا، انداز جہاد ایک جیسا، انداز ولادت ایک جیسا، انداز شہادت ایک جیسا، رفتار ایک جیسی، گفتار ایک جیسی، کردار ایک جیسا، رفتار و گفتار ایک جیسی، صداقت ایک جیسی، لہجہ ایک جیسا ہے۔ بلکہ یہ محمد و آل محمد کی صداقتیں اور لہجے اتنے ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں کہ اہل بیت میں کئی افراد کی یہ حدیث ہے کہ اگر تم تک کوئی حدیث پہنچے ہم اہل بیت سے اور تم کو یہ نہ معلوم ہو کہ ہم میں سے انڈیویجولی ہم 14 میں سے بھئی کس نے کہی ہے، مگر اتنا یقین ہو کہ ایز اے ہول کہیں ہمیں میں سے کسی نے، چاہے یہ نہ معلوم ہو کہ کس نے کہی ہے، تو ہم اجازت دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں جس سے چاہو منسوب کر کے بیان کر دو، تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بلند آواز سے ویسے پڑھیے کہ جیسے میں جان نکال کے، بھئی یہ ساری محنت یہی پہ جمع ہو گئی، ایک ایک لفظ میرا ضائع نہ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ساری منزلوں پر، ہر منزل، ہر موقف، ہر مقصد، ہر جگہ پر علی جو ہے محمد کے اسٹیٹس کا انسان، محمد کے معیار کا، ان کے کیلیبر کا انسان ہے علی۔ اب سنیں یہ جملہ، یہی سبب ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کے خانے میں، اللہ نے ختم نبوت کے خانے میں امامت علی کو بلا فصل ملا کے، وداؤٹ اینی گیپ، ختم نبوت کا خانہ سمجھ لو بچوں، ہدایت کا ایک خانہ ہے نبوت رسالت، ہدایت کا خانہ رہ جائے گا، افراد بدلتے رہیں گے، عہدوں کا نام بدلے گا، مگر ہوں گے سب الہی اپوائنٹڈ، آدم سے شروع ہو کے آخری نبی ختم نبوت۔ ہدایت کا خانہ ایک ہے، افراد بدلتے ہیں، خانہ نہیں۔ محمد کو اللہ بلائے گا، رسالت رہ جائے گی۔ بھائی یہ بات اور ہے کہ آگے نبی نہیں ہوگا۔ اب یہ جملہ سنے بچوں کے لیے اور آسان ہو جائے، یہی سبب ہے، ذہن میں رہے،
محمد کے اسٹیٹس کا ان کے برابر کا ہر منزل میں انسان ہے علی. یہی سبب ہے, یہ لاجک ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کے خانے میں امامت علی کو بلا فصل ملا کے اس لیے رکھا کہ بیچ میں کوئی جھوٹا نبی گھسنے نہ پائے. صلوات پر محمد و آل محمد بلند آواز. اللہ نے ختم نبوت کے خانے میں امامت علی کو ملا کے نہ ٹائم کا کوئی ڈیفرنس ہونا چاہیے نہ افراد کا, without any gap. اللہ نے ختم نبوت کے خانے میں امامت علی کو بلا فصل وخلیفتہ بلا فصل, اب سمجھ میں آیا, مزہ آئے گا اذان کہتے وقت, اس لیے رکھا کہ درمیان میں کوئی جھوٹا نبی, کوئی پھیکو, اب آج ہی پھیکو نہیں ہے, کل بھی ہوتے تھے, ہیں کچھ نہیں مگر سب کچھ ہے. سبحان اللہ, قربان جاؤں اس بے ہنری, بے کمالی, بدبختی, بے حیائی پر. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. جیسے ہی کوئی, اللہ نے کیوں علی کو محافظ بنایا, جیسے ہی کوئی جھوٹا نبی, بے ہنر, بے کمال, پیغمبر کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کلیم کرے, علی اپنی بھاری بھارکم شخصیت, محمد کے معیار کی شخصیت کو سپر بنا کے آگے بڑھ کے کہیں کہ پہلے ادھر آنکھوں میں آنکھیں ملا, ابے جب سردار انبیاء کے بعد میرا جیسا برابر کے لیول کا انسان جب آقا کے بعد نبی نہیں ہے تو کسی غیرے کی اوقات کیا ہے. جب سرکار انبیاء, سردار انبیاء کے بعد میرے جیسے برابر کے اسٹیٹس کا انسان ان کے بعد نبی نہیں ہے تو میرے ہوتے ہوئے کسی غیر نتھ خیرے کی اوقات کیا ہے کہ وہ نبی ہو جائے میرے رہتے ہوئے. اب ایک جملہ اور سنبھال لے میرا مجمع, میں تو جوانوں سے زیادہ مخاطب ہوتا ہوں, اس کے جواب دیا کرو. یہ موٹی موٹی ہیڈ لائنز ہے جس پہ ملا کا 1000 سال کا مطالعہ بھی بیکار ہو جائے گا, اس لیے کہ لاجک علی, وزڈم حکمت, علی ہے دروازہ حکمت, محمد ہے شہر حکمت. تو تم سے دنیا ہارتی ہے, اور اگر تم سے علمی طور پہ دنیا ہاری نہ ہوتی تو تمہارے امام بارگاہوں, جلوسوں, مسجدوں میں بم نہ پڑتے. یہ دہشت گردی اس بات کی دلیل ہے کہ علم کا جواب نہیں ہے تو نامردوں کی طرح چھپ کے بم مارتے ہیں, خود بھی پھاڑ لیتے ہیں اور بے گناہوں کو بھی پھاڑتے ہیں. لعنت ہے ان دہشت گردوں پہ. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اب یہ جملہ میرا مجمع سنبھال لے, منزل اختتام پہ میری تقریر آنے والی ہے. یعنی یہ کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. علی آگے بڑھ کے کہیں گے چل اپنی اوقات میں رہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب علی کے, بھئی یہی حدیث کہہ رہی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, پیغمبر نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, علی تم کو مجھ سے وہی ریلیشن, وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. وہ بھی دونوں بھائی تھے, ہم تم بھی بھائی. الا انہ لا نبی بعدی, بس اس جو میں نے سملی دی ہے, جو روپک ہے, جو میں نے مشابہت دی ہے, فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. توجہ ہے؟ چلیے اذان ہو جانے دیجئے اور ساتھ ساتھ میں دہرائیے, یہ بھی ایک کار ثواب ہے. اسے حکایت کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. تھوڑا سا بڑھا دیں, ایک اور صلوات پڑھیں, 10 سے 15 منٹ میں مصاحب کے مجلس تمام ہے. صلوات والیوم بڑھا دیں.
تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے، بھائی توجہ بالکل وہیں پہ کلیکٹ ہو کے آ جائیے ذہن کو مرتکز کر کے، اللہ نے اسی لیے ختم نبوت کے خانے میں علی کی امامت کو بلا فصل رکھا کہ کوئی جھوٹا اور فیک نبی گھسنے نہ پائے۔ جیسے ہی کوئی جھوٹا دعویٰ کرے بے ہنر بے کمال، علی اپنے کمالات کی سپر کو لے کے آگے بڑھے کہ جب محمد کے بعد محمد کے لیول کا انسان نبی نہیں ہے تو کسی ایرے غیرے کی اوقات کیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرے؟ کسی اور کی اوقات نہیں تھی کہ کسی جھوٹے نبی کے آگے کھڑا ہو جائے۔ اس لیے کہ محمد کے معیار کا آدمی ہو تب تو چیلنج کرے گا۔ بھائی میری بات سن رہے ہیں؟ اور اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب یہ جملہ سنبھال لے، امت کے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب علی کے ہوتے ہوئے بعد رسول اللہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو علی کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ بڑی مضبوط دلیلیں ہیں، ذرا غور کریں، یہ بڑی 100% لاجیکل ہے۔ یہ جب علی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو علی کے ہوتے ہوئے کوئی امام و رہبر و خلیفہ کیسے ہو جائے گا؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے۔ فرق پہچانیے، میں نے کہا دو طرح کے وجود ہیں، وجود کے دو اسٹیجز، دو مراحل، ایک ابتدا اور حدوث، ایک انتہا اور بقا۔ ہر شے کے دو مراحل ہوتے ہیں۔ جو مقام اندیت پہ آ جائے اللہ کہتا ہے بقا مل گئی تمہیں، یعنی ہمارے حوالے کر دو، الگ رہو گے تو فنا، اگر ہمارے حوالے کر دو تو بقا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر کوئی وجود، بڑی میری محنت آیا نہ جائے، یہ نچوڑ کے دو جملے ہیں، اگر کوئی وجود شروع ہی سے مقام اندیت پہ اللہ کے پاس ہو تو اس کی بقا میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دین اسلام کو اللہ نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ارے دین اسلام نہیں، غور فرمایا، اسلام وہ دین ہے کہ جو عند اللہ ہے، وما عند اللہ باق۔ اللہ کہہ چکا جو عند اللہ ہے وہ باقی ہے۔ اسلام اللہ کہہ رہا ہے عند اللہ ہے۔ بڑی دیر میں یہاں پر آیا مگر ٹھہرنے کا ٹائم نہیں۔ تو ہر شے کے دو اسٹیجز ہیں، ایک ابتدا اور حدوث ہے، ایک انتہا اور بقا ہے۔ تو پھر اسلام کا بھی ایک مرحلہ حدوث و ابتدا ہے، اسلام کا بھی ایک مرحلہ انتہا اور بقا ہے۔ اب یہ جملہ میرا مطالعہ سمیٹ کے میں نچوڑ دے رہا ہوں۔ اسلام کے مرحلہ وجود کا نام ہے نبوت، ابتدا۔ اسلام کے مرحلہ وجود و حدوث اور ابتدا کا نام ہے نبوت۔ اسلام کے مرحلہ بقا کا نام ہے امامت۔ اسلام کو وجود میں لا کے اسے مکمل کمپلیٹ کرنا یہ نبیوں کا کام ہے۔ اللہ نے آدم سے بنیاد ڈلوائی، خاتم محمد کا دین مکمل ہو گیا۔ اب جب وجود مکمل ہو جائے تو فکر بقا ہوتی ہے۔ اسی لیے امامت علی اور امامت اولاد علی کو اللہ نے دین اسلام کی بقا کا ضامن بنایا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ پہنچ گئے۔ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے پہنچا کے چھوڑ کر چلا جانا۔ یہ بڑے عجیب جملے ہیں، اگر اندر سے سنیں، جو خاندانی مجلس سننے کے، غور سے سننے کے، رسمن نہیں چلو 40 ماہیں ہو لیا جائے، نہیں، جو باقاعدہ مجلس سننے کے عادی ہیں اور بنیے عادی اور ہیں ماشاءاللہ، آپ نہیں ہیں، یہ مضامین گہرے فلسفیکل یہ مجلسی ہی میں ہضم ہوتے ہیں، کسی اجتماع میں نہیں سنائی دیں گے۔ یہ جملے سنبھال لیں ماشاءاللہ۔ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے اللہ سے ریسیو کر کے، چاہے یہیں بیٹھے بیٹھے زمین پہ، چاہے غار میں، چاہے میدان میں، چاہے سفر حضر، سوتے میں جاگتے میں، وحی کے وسیلے سے، جبرائیل کے وسیلے سے، چاہے یہیں رہ کے دین ریسیو کرے، چاہے معراج میں جا کے کچھ لے کے آئے۔ وقت نہیں ہے کہ میں یہ مزہ لے کے پڑھنے والے مضامین ہیں، مگر وقت ہے، وقت کا ٹینشن ہے مجھے، ہے توجہ۔ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے پہنچا کے، پھیلا کے، عمل کر کے، عمل کروا کے، پریکٹس کر کے، پریکٹس کروا کے،
بیان کر کے، تفسیر سنا کے، تشریح سنا کے، پریکٹیکلی پریکٹس کرا کے، اور قولی طور پر سنت قولی سنت عملی، نبی کے سامنے کوئی کچھ کہے نبی چپ رہ جائے تو وہ بھی سنت بن جائے، نبی کے سامنے کوئی کچھ کرے نبی نہ ٹوکے تو وہ بھی سنت بن جائے۔ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے پہنچا کے مکمل کر کے چھوڑ کر چلا جانا، اور امام کا کام ہے دین خدا کو ہر قیمت پر بچا کر یہاں سے قیامت تک لے جانا۔ کیونکہ منزل بقا کا ذمہ دار امام ہے۔ ہائے 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 ہائے، فخر کرو کہ علی کے شیعہ ہو۔ بس تمام بات یہیں پہ تمام ہے۔ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے پہنچا کے مکمل کر کے عمل کر کے کروا کے سب کچھ بیان کر کے کمپلیٹ کر کے مہر لگا کر تکمیل کی مہر لگا کر لے کے نہیں جانا، چھوڑ کے جانا۔ انی تارکن فیکم الثقلین، یہی تو کہا میں چھوڑے جا رہا، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے بیچ تارکن، جیسے مرنے والا ترکہ چھوڑتا ہے، انی تارکن، میں ترک کر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں ثقلین، دو بھاری بھاری چیزیں۔ ایک ہے قرآن لکھا ہوا قانون، خاموش قانون، ایک میرے اطرت اہل بیت بولتے ہوئے قرآن ناطق پریکٹیکل قانون۔ دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے جڑے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے، اور یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر تک میری اطرت قرآن کے ساتھ آئے گی۔ اسی لیے کہا نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے پہنچا کے مکمل کر کے چھوڑ کے چلا جانا۔ امام کا کام ہے دین خدا کو ہر قیمت پر، ہر گمراہی سے، ہر بدعت سے، ہر ضلالت سے، ہر ملاوٹ سے، یعصوب الدین ہے نا، اسی لیے یعصوب الدین ہے، توجہ ہے، ہر ملاوٹ سے بچا کے ہر قیمت پہ، ہر قربانی پہ اپنے کو برباد کر کے، اپنا گلا کٹا کے، نسلیں قربان کر کے، ہر قیمت پر حفاظت دین خدا کر کے عرصہ محشر تک لے جانا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں حشر و نشر، حساب کتاب نبی کے ساتھ نہیں بلکہ امام کے ساتھ ہوگا۔ آیت پڑھ دوں تاکہ بات تمام ہو جائے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن یاد کریے قیامت کا کیسا ہوگا ماحول، جب ہر انسان کو ہم بلائیں گے، ندعو کل اناس، بلائیں گے ہر انسان کو، کس کے ساتھ؟ بامامہم، ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، حساب امام کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب جس کو جیسا حشر کروانا ہے ویسے امام کو مان لے، ہمیں کیا پڑی ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پر ہے زحمت تمام۔ بس عزیز و امام کا کام ہے منزل بقا تک دین خدا کو لے جانا، ہر قسم کی قربانی، جنگ سے گزر جانا، چاہے شمشیر ہو، ضربت مار کے دین بچنا ہے تو ضربت ماریں گے علی خندق میں، ضربت کھا کے دین بچنا ہے تو ضربت کھائیں گے اور کہیں گے فزت ورب الکعبہ۔ یہاں ضربت مار کے گلا کاٹنا شوق نہیں تھا علی کا، یہ مجبوری تھی علی کی، ٹارگٹ تھا دین خدا کی حفاظت۔ ضربت مار کے بچنا ہے تو ماریں گے شیر خدا، ضربت کھا کے بچنا ہے تو وہی شیر خدا، وہی قاتل مرہو انتر، وہی فاتح خیبر و خندق، وہی اسد اللہ الغالب سر پہ تلوار کھائے گا، مگر ناکامی کا نہیں بلکہ کامیابی کا اعلان کر کے جائے گا۔ تو یہ محمد کی اولاد، یہ علی اور زہرا کی اولاد، یہ بقائے دین کے ضامن ہیں، ہر طرح کی قربانیاں۔ اس لیے مرحلہ وجود مشکل ہے مگر مرحلہ بقا زیادہ مشکل ہوتا ہے، پیدا کرنا مشکل ہے مگر اس سے زیادہ مشکل ہے باقی رکھنا، پالنا۔ نبوتوں کا کام تھا دین کے وجود کو مکمل کی تکمیل کی منزل تک لے جانا،
امامت کا کام ہے دین خدا کو بقا تک پہنچانا، کیونکہ وجود کا مرحلہ مشکل ہو کے بھی نسبتاً آسان ہے، بقا کا مرحلہ زیادہ دشوار ہے۔ اسی لیے نبیوں کی قربانیاں کتنی بھی عظیم ہوں، آل محمد کی قربانیوں کے آگے وہ ہلکی ہیں، کیونکہ یہ بقا کی قربانیاں ہیں، وہ وجود کی قربانیاں تھیں۔ بس عزیزو، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی قربانی ہوگی؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی قربانی ہوگی کہ در کے اوپر آگ اور لکڑیاں جمع ہیں، شیر خدا بیٹھا ہوا ہے، اگر اٹھا لے تلوار تو دفتر عالم الٹ دے؟ سیدۃ النساء کی توہین ہو رہی ہے، فاطمہ برداشت کر رہی ہیں، علی صبر کر رہے ہیں۔ یہ دین خدا کی بقا کی منزل تھی، رسول سے یہی تو عہد اور وعدہ علی سے پیغمبر نے اور فاطمہ سے لیا تھا کہ یہ سب تو میرے بعد تم پر ظلم ہوگا، مگر علی اور زہرا ہم سے وعدہ کرو کہ تم صبر کرو گے۔ کمال ہے آل محمد کا، کمال ہے کہ لب بندگی حرف شکوہ سے آشنا نہ ہوا، کیونکہ یہ سب پورا گھر رحمت للعالمین ہے۔ ارے انبیاء مصیبتوں پہ صبر کرتے تھے، محمد و آل محمد مصیبتوں پہ شکر کرتے تھے، کیونکہ مصیبت کو مصیبت سمجھ کے برداشت کرنا اس منزل پہ صبر ہوتا ہے، مگر مصیبت کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اسے ویلکم کرنا، خوش آمدید کرنا، تو نعمت پہ شکر ہوتا ہے۔ آل محمد شکر کرتے رہے۔ بس عزیزو، یہ تو پورا گھر ہی اسلام کی بقا کا ذمہ دار ہے، لہٰذا کوئی ایسا اہل بیت میں نہیں ہے جو راہ خدا میں شہید نہ ہوا۔ پیغمبر سے لے کر کئی ائمہ تک، مولا کائنات سے بھی حدیث ہے، آگے کے ائمہ سے بھی ہے، ایک ہی لہجے میں ایک جملہ ہے، ما منا الا مقتول او مسموم۔ ہم اہل بیت میں کا ہر ایک یا مقتول ہے تلوار سے، یا مسموم کر کے شہد زہر دیا گیا ہے، یعنی یا موت سرخ ہے ہمارے لیے یا موت سبز ہے ہمارے لیے، کسی کو طبیعی موت نہیں ہے۔ ایک مومن کی منزل موت، اس کے بعد پھر تدفین و تکفین کے بعد یہ 40ویں کا مرحلہ آیا ہے۔ بیٹے یاد کر رہے ہیں باپ کو، ابھی چند دن گزرے ہیں، زوجہ بھی موجود ہے، بھائی بہن، گھر والے، چاہنے والے، احباب دور دور سے آ گئے ہیں تاکہ زخم جگر پہ مرہم اپنے آنسوؤں سے رکھ سکیں۔ مگر میں کہوں گا، آؤ دیکھو، یہ زہرا کا گھر ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو مارا نہ گیا ہو۔ سیدہ کا باپ بھی زہر سے مارا گیا، زانوؤں پہ سر ہے بیٹی کے باپ کہا، اور فاطمہ تڑپ رہی ہے۔ یہ یوں ہی سیدہ کی زبان پہ مرثیہ نہیں آیا تھا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مسرن لیالیا، اے میرے بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑے مجھ پر کہ اگر چمکتے ہوئے دنوں پہ پڑتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ یہ صدیقہ ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ کچھ بڑھا کے بات کہہ دیتے ہیں۔ یہ صدیقہ کہہ رہی ہے کہ چمکتے ہوئے دن پہ پڑتے تو وہ تاریک ہو جاتے۔ کیا فاطمہ پیغمبر کی 18 سال کی بیٹی کیا کیا مسائب جھیل کے چلی گئی، ہائے وہ۔ ارے یہ ام الفضائل بھی ہے، ام ابیہا ہے نا، چادر کے بیچ میں بھی مرکز بنی ہے، ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلوہا، تو ام الفضائل بھی ہے، یہی بی بی ام الفضائل بھی ہے۔ پورا خاندان، ہر رشتہ جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ ارے باپ بھی شہید ہوا، شوہر مسجد کوفہ میں سر میں جو ضربت پڑی تو سر کا خون داڑھی سے ٹپک رہا تھا، اور علی خاک ڈال کے سر پہ کہتے تھے فزت رب الکعبہ۔ یہ بھی روح سیدہ ہی تڑپ گئی، لو پھر اولاد کی منزل آئی۔ ہائے بی بی تیری قسمت عجیب ہے، 2 بیٹے تھے تیرے، ارے ایک بیٹے کے جنازے پر تیر نظر آ رہے ہیں، ایک بیٹے کا جنازہ تیروں پر نظر آ رہا ہے۔ لو میدان کربلا تک سیدہ کی مصیبتیں آ گئی۔ بس عزاداروں 2-4 فطرے ہیں، ارے گھر والوں، بیٹوں کے لیے، زوجہ کے لیے۔ حسین میدان کربلا میں تمام اجزاء اپنے سمیٹ کر دل کے ٹکڑے لے آئے ہیں۔ عجب منزل ہے۔ حسین نے دیکھا کہ دین خدا لاوارث بھٹک رہا ہے، اسلام در در زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ حسین نے کہا میں تیری بقا کا ضامن ہوں، اے نانا کے دین تو گھبرا
گھبرا نہیں، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. یہ حسین نے کہا شعر کہ اے دین محمد، اگر تو میرے قتل کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے تو آؤ تلوارو حسین کو اپنے اوپر اٹھا لو، آؤ اپنے اوپر اٹھا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اسی لیے حسین نے کہا میرے نانا کے دین گھبرا نہیں، میں لے کے آ رہا ہوں. اگر تیرے سینے کو چھلنی کیا جا رہا ہے تو اکبر کے سینے کی سپر، اگر تیری آواز کو گھوٹا جا رہا ہے تو اصغر کے گلو کی توانائیاں لے کے آ رہا ہوں. اگر تیرے بازو شل ہو کے بے طاقت ہو گئے ہیں تو عباس کے بازوؤں کی قیمت لے کے آ رہا ہوں. اگر تجھے قربانیوں کی ضرورت ہے تو زینب کے پسرون و محمد، اگر تیری تصویر حسن کو مس کیا جا رہا ہے تو میں حسن کا حسین بیٹا قاسم لے کے زندگی میں پامال ہو کے اس کی تصویر حسن بکھر جائے گی مگر تیری تصویر کو مس نہیں ہونے دوں گا. اے میرے نانا کے دین، اگر تجھے بے ردا کیا جا رہا ہے، بے پردہ بے عزت، تو میں زینب و کلثوم اور رباب کی چادر سکینہ کی لے کے آ رہا ہوں، تجھے بے ردا نہ ہونے دوں گا. اے میرے نانا کے دین، اگر تجھے روندا جا رہا ہے تو میرا جنازہ روندا جائے گا، تو جو ہے وہ نہیں رونے دوں گا. اگر میرے نانا کے دین تجھے یرغمال بنا کے قیدی بنایا جا رہا ہے تو میں سجاد کو لے کے آ رہا ہوں، ہتھکڑیاں بیڑیاں تل گلے میں توقے خاردار پہن کر. ارے یہ اسیری کی منزلوں میں، ارے شام سے تجھے آزاد کر کے مدینے تک لا کے پھر سے آباد کرے گا، کیونکہ یہ امام ہے، یہ منزل بقا کے ذمہ دار ہے. بس عزیزوں، رشتوں کی کسک کربلا میں دیکھو زحمت تمام. حسین کے بھی 3 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں، عجب منزل ہے. ایک بیٹی براویت مدینے میں بابا کا انتظار کرتی رہی، بابا تو نہ آیا، خون میں رنگا ہوا کرتا بابا کا ضرور لا کے زینب نے دے دیا. ہاں، ایک بڑی جوان بیٹی ساتھ میں ہے جو کبرا، جو حسن مصنع امام حسن کے بیٹے کی بیوی ہے، بہو ہے. اور ایک ننھی سی بچی جو سکینہ، جو 3.5 سال کی کربلا میں ہو کے آ کے ہوئی ہے. وہ بچہ اصغر جو کربلا میں 6 مہینے کا ہوا، وہ اصغر کی بہن سکینہ جو کربلا میں 3.5 سال کی ہوئی، یہ دیکھ رہے ہیں. اور اب یہ چھوٹے بچے سے بڑا کون ہے؟ وہ کڑیل جوان شبیہ رسالت، حسین کی کمر کا لنگر، آنکھوں کا نور، اہل حرم کے دل کی ڈھارس، زینب کی کمائی، یہ علی اکبر ہے. اور ایک بیٹا سجاد عابد بیمار خیمے میں، اللہ نے مشیت نے مصلحت سے بیمار ڈال دیا تاکہ نسل امامت آگے بڑھ سکے. بس سنو عزادارو، بس مجلس یہیں پہ تمام ہے، سب کی تسلی، بیٹوں کی تسلی. عجب رشتوں کی کسک ہے. ارے طرفین سے 2 طرفہ حسین کا امتحان ہے. ایک امتحان تو یہ ہے کہ بوڑھا باپ اپنے دل کے ٹکڑوں کا جنازہ اٹھائے، ایک جنازہ وہ جمع کا کہ اٹھا کے لے تو چلے مگر چل نہیں پا رہے تھے. بچوں کی مدد سے حسین کڑیل جمع کا جنازہ لائے. اور ایک بچہ اہل دل جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، میری ماں بہنوں، اگر یہ جملہ سنبھال سکو، ہر شہید کا جنازہ حسین نے زمین سے اٹھایا، مگر ایک شہید کیسا ہے، حسین سے پہلے آخری شہید، یہ رباب کا ششمہ، یہ شیر خار ہے، اسے تو گود میں زندہ لے کے آئے تھے. ایک ایسا بھی لاشا حسین سنبھالے ہیں جو باپ کے ہاتھوں پہ جنازے میں بدل گیا. باپی کے ہاتھ پہ زندہ تھا، باپ کے ہاتھ پہ جنازے میں تبدیل ہو گیا. پشت خیمہ پہ دفنا آئے. لو دیکھو یہ امتحان بوڑھے باپ کا. اور اب دوسرے پہلو سے امتحان یہ ہے کہ جوان بیٹا بابا کا جنازہ نہ اٹھا پایا. ہائے وہ سید سجاد کی لاچاری اور مظلومی. تبھی تو 11 محرم کو جب عین قتل گاہ سے نبی زادیوں کے ارے بے کجاوا اونٹوں کو اسیر کر کے گزارا گیا. کتنے گرے ہوئے دشمن تھے، کسی اور راستے سے کوفے لے جا سکتے تھے، مگر لاشوں کے بیچ سے آل محمد کے، اب میں نہیں کہہ سکتا، ذرا تصور میں کھو، اپنے اپنے رشتے کا خیال کرو. سب کے بھائی بہن سبھی کے کچھ نہ کچھ رشتے ہیں، ذرا غور کرو. ارے زینب نے جب دیکھا ہوگا تو کیا عالم،
ارے اسی لیے تو روایت میں ملتا ہے کہ اترنے کی طرح نہیں اتری نبی زادیاں، ہر ایک نے اپنے کو سر کے بل زمین پہ گرا دیا۔ ہائے سکینہ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ مگر ان تمام واقعات میں یہ واقعہ بھی ہے کہ سب تو بی بی زینب روایت کرتی ہے، ہم سب نے اپنے کو بے اختیار لاشہائے شہداء پہ منہ کے بل گرا دیا، مگر میرا بھتیجا سجاد اپنے ناقے پہ بے حس و حرکت یوں ہی بیٹھا تھا۔ جب میں نے نظر ڈالی دیکھا سجاد ہل بھی نہیں رہے ہیں۔ میں قریب آئی، میں نے چہرہ دیکھا، چہرہ فق ہے، زرد ہے، لگتا ہے جان نکل رہی ہے۔ تو جناب زینب کہتی میں نے کہا یا بنی ما ارا تجود نفسک، اے میرے بچے میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، تیری تو جیسے روح نکل، اے سجاد ابھی پھوپھی کا سا، یہ بوڑھی پھوپھی یہ کوفہ و شام کی منزلیں، اے میرے بچے مجھے اکیلے نہ چھوڑنا ان امتحانوں کے لیے، تیرا برابر تو راز بقائے اسلام اور بقیہ نسل اہل بیت ہے۔ اے سجاد ذرا اپنے کو سنبھالو۔ اب جب یہ پھوپھی کی حال خراب دیکھا تو سجاد نے اپنے کو قابو میں کر کے کہا اے پھوپھی اماں کیوں نہ مر جاؤں، عالم جوانی میں بوڑھے باپ کا جنازہ، ارے لاشو مرحوم کے بیٹوں جتنا رونا ہو رو لو، اپنے باپ کو نہیں حسین کو رو، ارے اپنی مصیبت نہیں سید سجاد کو یاد کرو۔ اے پھوپھی اماں ارے بوڑھے باپ کا جنازہ خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے، اور یہ منزل اسیری اور یہ طویل سفر، اے پھوپھی اماں ارے اتنا مظلوم ہوں کہ بابا کو دفن بھی نہیں کر سکتا، آپ کے سر پہ چادر بھی تو نہیں ہے، تو جنازے کو چھپا دوں، بے حرمتی میرے باپ کی ہو رہی ہے، بس عزادار ہو۔ جناب زینب نے ارے سید سجاد کو سنبھالنے کے لیے ایک بار اپنے آنسوؤں کو پوچھا، کہا اے بھیا گھبرا نہیں، نانا اماں بابا سب بیان کر گئے کہ بھیا یہ عالم غربت میں رہے گا، بھیا کی قبر نہیں مزار بنے گا، شہر آباد ہوگا۔ اے میرے لال یہ جو ابھی کوئی نہیں ہے ویرانیاں طواف کر رہی ہے، ایک زمانہ آئے گا کوئی وقت نہ بچے گا، ارے ہر گھنٹے ارے دور دور سے بھیا کے زائر آئیں گے، قبر کو ہر وقت گھیرے رہیں گے۔ سجاد صبر کرو، غریبوں کو قبریں ملیں گی۔ سجاد کو سنبھال لیا، بھتیجے کی زندگی بچانے والی بہن، ارے جب پھر حسین کے جنازے کو دیکھا تو سجاد کو سنبھالنے والی اپنے کو نہ سنبھال سکی، سجاد سے منہ موڑا، مدینے کا رخ کیا۔ یا جدہ صلی علیکہ ملک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے نانا آپ پر تو بادشاہ آسمان نے صلاح پڑھی، یہ آپ ہی کا حسین ہے، ایک ایک بدن کا ٹکڑا کٹا پڑا ہے، خون میں لتھڑا ہوا جنازہ ہے، کوئی نہ دفن کرنے، جس نے 71 جنازے اٹھائے اس کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں۔